ان پہ بھی لعنت بیچتے ہیں، ان کے سہولتکاروں پہ بھی بیچتے ہیں. یہ رذیل اور کبھی لوگ ہیں. ملک کا، جمہور کا، دستور کا، قانون کا، ایوان کا، پارلیمان کا، سب کا ستیہ ناش کر دیا اور پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. کیا ان سے ڈرنا ہے اور کہاں تک ڈریں گے؟ ہر جگہ یہ کتوں کی طرح بھاگ رہے ہیں پیچھے. یہاں پارلیمان کے گیٹ سے کیا کیا؟ دیکھیے یہ کیا جرم کیا تھا؟ یہ جناب عالی دہشت گردی کی ہے. لخ دلانا تو ایسے نظام پہ، ایسے نظام کے سہولتکاروں پہ اور ایسے نظام کے کرنے والے. سر کتنے لوگ جس دن میں احتجاج کی کال دے کے احتجاج کے ساتھ آ گیا، انشاءاللہ پھر ہمارے کفن زدہ لاشیں بجائیں گی یا پھر خان کو بھی رہا کریں گے اور تمہارے اس نظام کو بھی. پرسوں اس کے پلادے کو گرایا اور ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے. میرا گھر گرایا یہاں اسلام آباد کا، میرے گاؤں کا گھر انہوں نے جلایا. یہ آپ کو بھی خدشہ کیا ہے؟ ہم تو چلتی پھرتے لاشیں ہیں، کیا ہم سے چھینیں گے؟ ہم پرواہ نہیں ہے. اگر یہ ترمیم پاس کر لیتے ہیں، ان پہ بھی لعنت بیچتے ہیں، ان کے سہولتکاروں پہ بھی بیچتے ہیں. یہ رذیل اور کبھی لوگ ہیں. ملک کا، جمہور کا، دستور کا، قانون کا، ایوان کا، پارلیمان کا، سب کا ستیہ ناش کر دیا اور پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. کیا ان سے ڈرنا ہے اور کہاں تک ڈریں گے؟ ہر جگہ یہ کتوں کی طرح بھاگ رہے ہیں پیچھے. یہاں پارلیمان کے گیٹ سے کیا کیا؟ دیکھیے یہ کیا جرم کیا تھا؟ یہ جناب عالی دہشت گردی کی ہے. لخ دلانا تو ایسے نظام پہ، ایسے نظام کے سہولتکاروں پہ اور ایسے نظام کے کرنے والے. سر کتنے لوگ لاپتہ ہیں آپ کے؟ اور کیا ان سے ڈر رہے ہیں؟ ان سے ڈر رہے ہیں. خدا کی قسم کون ڈرے گا؟ کوئی سور کا بچہ ہی ڈرے گا ان سے. ترمیم پاس ہوئی تو کیا عوام کو سڑکوں پر نکلنے کی اجازت دیں گے؟ عمران خان صاحب نے تو کہا ہے کہ تیار ہے عوام اگر ترمیم اگر یہ پاس کر لیتے ہیں پھر پاکستان کے عوام ہوں گے اور پاکستان کی عوام کی حکومت ہوگی. پھر ان لوگوں کو چھپنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی. یہ میں بتا رہا ہوں. اور ایک بات اور بھی بتا دوں، جس دن میں احتجاج کی کال دے کے احتجاج کے ساتھ آ گیا، انشاءاللہ پھر ہمارے کفن زدہ لاشیں بجائیں گی یا پھر خان کو بھی رہا کریں گے اور تمہارے اس نظام کو بھی جو ہے منور صاحب آپ بیمار رہے ہیں. لوگ کارکنان بہت مایوس ہوئے ہیں. وہ جو مایوس ہوئے ہیں نا ان کو بتا دوں میں تو مرتے بچاؤں. اور اگر تھوڑی سی جان ہو نا زندگی میں، بھائی پھرنے کے قابل نہیں ہوں ابھی بھی، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو کارکنان مایوس ہو گئے اور مر گئے تھے. اتنی ساری لیڈرشپ تھی تو قیادت کر لیتے نا. اچھا مرحبا صاحب، یہ بتائیے گا وانی پی ٹی آئی کی ایک ہفتہ بجلی بند رکھی گئی، ان کو اخبار ٹی وی نہیں دیا گیا. میں بتا رہا ہوں نا، یہ جانور بنے ہوئے ہیں. انسان اس طرح کرتے ہیں اور جانوروں کا علاج جو ہے نا ان کے ساتھ جانور بننا پڑے گا. تھینک یو سر. بہت شرمناک قسم کے کوشش ہے ملک میں عدلیہ کو تباہ و برباد کرنے کی اور یہاں پر پھر ڈکٹیٹرشپ کو مزید مضبوط کرنے. اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ حکومت گرانے کا آپریشن تھا اور یہ عدلیہ گرانے کا آپریشن ہے. کہہ سکتے ہیں یہ اس ساری جو بھی ایکسرسائز آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے ایک ہی چیز ہے کہ عدلیہ کہیں کہیں اپنی آزادی کا اظہار کرتی، کہیں وہ بھی کہاں دباؤ میں رہتی ہے. وہ ان کو یہ بھی قبول نہیں ہے کہ کبھی کوئی آزاد فیصلہ بھی عدلیہ کر سکے. کالا کوڈ کیا کرے گا سر؟ کالا کوڈ کبھی قبول نہیں کرے گا. ان کو پتہ ہونا چاہیے ہم ہر قیمت پہ عدلیہ کا تحفظ کریں گے اور آئین کا تحفظ کریں گے. ہمارے نزدیک اس قسم کی ترمیم آنے کے بعد آئین نہیں رہتا، وہ پلوٹ ہو جاتا ہے. سو اس کی جو برائی جو اس میں انجیکٹ کر رہے ہیں اس کو صاف کرنے کی ہم ہر کوشش کریں گے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ ان ترامیم کے پیچھے صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کچھ ہو رہا ہے؟ تینوں کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں. پہلے تو قاضی فائزی صاحب کی بہت تعریف کرتے تھے، آج کل آپ کے کیا خیالات ہیں ان کے بارے میں؟ میں نے پبلکلی اظہار کیا تھا، وہ میری غلطی تھی. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ آدمی یہ نکلے گا اور قوم کو اتنا بڑا دھوکہ ہوگا. ہم سمجھتے تھے کہ یہ آزاد جج ہے، یہ اپرائٹ جج ہے، کھڑا ہوگا. جس قدر یہ ثابت ہوا ہے جو ہے کمپرومائزڈ، اتنا شاید ہی کوئی پاکستان کی تاریخ ماشاء اللہ کے دوروں میں ہوتے تھے. ابھی ممکنہ طور پہ مولانا فضل الرحمان کا اگر جو
جو ہے نا آن بورڈ ہونا چاہیے. اسد بھائی یہ بالکل آپ کا درست خیال ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس سال، لیکن آپ کو یاد ہو کہ جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو تمام جماعتوں میں، آپ اسپیکر تھے، مل کے 12 منٹ کے اندر آپ نے قانون پاس کر دیا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بھی ماضی میں کچھ غلطیاں کی ہیں، کچھ سیکھا ہے آپ نے؟ بالکل وہ غلطی تھی اور ہم اس کو مانتے تھے، وہ نہیں کرنا چاہیے تھے. پارلیمنٹ کو اپنا ساکھ بحال کرنا ہے تو تب ہوگا کہ وہ خود محنت کرے، اور جو عوام کی جو کنسرن ہوتے ہیں، عوام کی جو ایشوز ہوتے ہیں اور عوام کے جو احساسات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ کرنا چاہیے. تو مطلب ابھی مولانا صاحب کے لیے کوئی خصوصی پیغام ایسا نہیں ہے جو خان صاحب نے آپ لوگوں کے تھرو دیا ہو کہ آپ لوگوں نے ابھی جب ملاقات کرنی ہے مولانا صاحب سے تو آپ نے یہ بات کرنی ہے؟ ان کو یہی بتانا ہے، ان کو جو بھی آپ کو بتایا کہ ہمیں ٹائم لے کے دیں مزید ٹائم. آپ اس کے دوران اگر وہ امینڈمنٹ آ جاتی تو پھر آپ کا کیا لائے گا؟ لیکن پھر تو اگر امینڈمنٹ کے نمبرز ہیں ان کے پاس اور نمبرز اگر وہ لے آتے ہیں تو پھر سر آپ کے ایم این ایز اور سینیٹر کو تو اغوا کیا جا رہا ہے نا. یہ اس پہ آج ایک ابھی پریس کانفرنس پہلے ہوئی ہے اختر مینگل صاحب نے ان کی طرف سے جب یہ اعلان کیا کہ ہم اس کی سپورٹ نہیں کریں گے تو بلوچستان میں رستے بند ہو گئے، وہاں سے جو ہے نا وہ جو ایک تحریک ہم کہہ سکتے ہیں شروع ہو رہی ہے. تو آپ کے سینیٹر اغوا کیے گئے ہیں، وہ ایم این ایز کو اٹھایا جائے، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اس پہ؟ جی بالکل، آج ہم اس پہ بھی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. ہم نے کل بھی کال دی تھی اور اب مزید انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس پہ ایکشن لیا جائے گا. آج تو ہم چونکہ پہلی بار بڑے عرصے بعد خان صاحب سے ملے تھے اور وہ بھی جس طرح میں نے بتایا 35 منٹ کی صرف ڈسکشن تھی. اس کے بعد پولیس والا آ گئے، اس نے کہا جی آپ اٹھیں اور جائیں. جن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں اصولی اختلاف ہمارا رہا ہے ماضی میں بھی اور آئندہ بھی رہے گا، لیکن مشاورت جاری ہے. آپ پر تنقید کرتے ہیں کہ 12 منٹ میں پی ٹی آئی نے جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی تھی، وہ کس خاطر میں؟ نہیں، اس میں دیکھیں کون سا اصول تھا. یہاں عدلیہ کی آزادی کے اصول کی بات ہو رہی ہے. وہاں پارلیمان نے کہا کہ ایکسٹینشن کا تھا، ایک روایت بھی تھی، پہلے بھی ہوئی تھی، اس کو قانون میں تبدیل کر دیا جائے. لیکن یہاں معاملہ اصولی ہے، آئین کا ہے کہ کیا آئین میں ہم ایسی کوئی ملاوٹ کریں جس سے عدلیہ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو جائے. سر کل حامد خان صاحب نے بیان دیا ہے کہ ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ ان کے اوپر وہ کرائیں گے کہ اگر یہ مخصوص نشستوں پر عمل نہیں کرتے. تو اس کے علاوہ سر بھائی آپ ویٹ کیا جائے گا یا کوئی اور بھی آپ لوگوں کے پاس آپشن ہے کہ مخصوص نشستیں حاصل کی جائیں؟ دیکھیے مخصوص نشستوں کے لیے ظاہر ہے 2 دفعہ 3 دفعہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ یہ کیا جائے. وہ نہیں کرتے تو پھر توہین عدالت ہی راستہ ہے. اچھا آپ کے نزدیک ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا؟ تو کوئی خاص بات آپ نے عمران خان کو بتانی تھی؟ دیکھیے یہ تو جو منصوبہ ساز ہیں، جو اپنے آپ کو ناخدا سمجھتے ہیں، ان کے ذہن میں کچھ ہوگا کہ ان کا خیال ہوگا کہ میں کوئی ایسی حقیقت بیان کر دوں گا جو شاید بیان نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ فضول ایک سوچ تھی. سلمان صاحب آپ نے جو ڈرافٹ تیار کیا تھا ان میں منصوبہ سازوں کے لیے کوئی حیود و قیود آپ نے قائم کرنے کی کوشش کی؟ کوئی ڈرافٹ نہیں. دیکھیے ہم تو ابھی اس پروسیس کوئی صحیح نہیں سمجھتے. ہم کیوں ڈرافٹ دیں جب بچے اٹھائے جا رہے ہیں، بہویں اغوا کی جا رہی ہیں، تو ہم اس پروسیس کا حصہ کیوں بنیں؟ اگر مولانا صاحب ووٹ دے بھی دیتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر مولانا راضی ہو جاتے ہیں، صدر پاکستان آ رہے ہیں، وہاں پہ نواز شریف آ رہے ہیں. ثواب دید ہے، ہم ان کے ساتھ گفتگو جاری رکھ رہے ہیں، ہم ابھی بھی ان سے ملنے جا رہے ہیں اور ہم تمام موضوعات پہ بات کر رہے ہیں. اور ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ اگر یہ عمل ہونا ہے، یہ ترمیم ہونی ہے جو اچھی ترمیم نہیں ہے، تو اس کو جتنا کم برا بنایا جا سکتا ہے اس کو کم برا بنایا جائے. اس حوالے سے ہم ایک علمی سطح پہ یا قانونی سطح پہ تو مشورہ دے رہے ہیں، لیکن کیا ہم ایک بری ترمیم کے لیے ووٹ ڈالیں گے؟ اس کے میرا نہیں خیال ہم ایسا کریں گے. یہ میری ابھی ذاتی رائے ہے. عمران خان صاحب مزید مشاورت کر کے اپنا حتمی فیصلہ. اگر قانون سازی ہو جاتی ہے، سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ہے کہ وہ اس قانون سازی کو سیٹ اسائڈ کرے؟ دیکھیے یہ بات کی بات ہے، دیکھنا پڑے گا کہ کیا قانون سازی ہوتی ہے. آپ ہی لے کے جائیں گے نا اپلیکیشن؟ دیکھیے ہم یہ تمام چیزیں زیر غور ہیں. ایک آئینی ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ کو اختیار تو حاصل ہے کہ اس کو کالعدم قرار دے، لیکن کیا اس کی شکل نکل کے آتی ہے بالآخر؟ جو تمام گفتگو آج ہوئی ہے، محسن نقوی صاحب پتہ چلا ہے وہاں بیٹھے رہے ہیں، مولانا صاحب کے پاس وزیر اعظم بھی شاید بیٹھے رہے ہیں.
تو اس سب کے بعد کیا نکلتا ہے، اگر وہ ایسا ہی ہوا جس کا ہمیں کچھ خدشہ ہے تو ظاہر ہے ہم اس کو عمران خان صاحب جو مولانا کے بارے میں ماضی میں زبان استعمال کرے، کچھ پشیمانی ہوئی عمران خان میاں مولانا فضل الرحمان صاحب اس مشکل ٹائم میں آپ کے ساتھ؟ دیکھیے ہم نے مولانا کی تعریف کی، سوال کرنے میں کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیے ہم نے مولانا کی تعریف کی، انہوں نے جو ایک تاریخی کردار میں سمجھتا ہوں ادا کیا ہے۔ جو شب خون مارا جا رہا تھا پاکستان کے آئین پہ، اس شب خون کو انہوں نے روکا۔ انہوں نے پچھلا جو یہ 1 ماہ کا عرصہ ہے اس میں انہوں نے مشاورت کی ہے، ہم سے گفتگو کی ہے، چیزوں کو کم برا بنانے کی کوشش کی ہے، تو ہم نے ان کی تعریف کی۔ اچھا سر، کوئی لانگ مارچ کے حوالے سے یا کوئی احتجاج کے حوالے سے کہا ہے خان صاحب نے؟ دیکھیے خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ عوام پاکستان کے جو باشعور شہری ہیں وہ تیار رہیں۔ یہ معاملہ اگر اس جانب جاتا ہے، اگر ہمارے اوپر دھونس سے، ظلم سے کوئی چیز مسلط کی جاتی ہے، اور جو اس وقت نظام ہے وہ دھونس کا نظام ہی ہے، تو ہم آئینی اور قانونی طریقے سے تو کوشش کرتے رہیں گے، لیکن انہوں نے ظاہر ہے ان کا یہ ہمیشہ موقف ہوتا ہے کہ عوام کو اپنے حقوق کے لیے تیار رہنا چاہیے باہر نکلنا۔ اگر شام میں قانون سازی ہوتی ہے تو آپ کے جو پارلیمنٹرین ہیں وہ ریزسٹ کریں گے پارلیمنٹ میں؟ دیکھیے اگر آج قانون سازی ہوتی ہے، اگر آج ووٹ بلایا جاتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ بیشر صاحب لاسٹ یہ بتا دیجیے گا کہ کافی چلے اب مجھے جانا ہوگا جی، بڑی